السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، میسج تو یہی ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ڈریں گے نہیں، ڈرائیں گے نہیں تو لوگ گھروں میں نہیں رہیں گے، لوگ گھروں میں نہیں رہیں گے تو یہ وبا پھیلے گی، کیونکہ یہ وبا اسی طرح سے پھیلتی ہے۔ یہ میسج جو ڈرنا نہیں لڑنے کا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس بات پر یہ گھبرا کر نہیں سوچنا ہے کہ جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اب یہ کرونا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اگر ہم ایسا سوچیں گے، ڈیفینسو پہ زیادہ آ جائیں گے تو پھر معاملات خراب ہو کر ہی رہیں گے۔ جو گزشتہ روز اجازتیں دی گئی ہیں، جو ریلیکسیشنز ملی ہیں ایس او پیز کے ساتھ، نئی شرائط کے ساتھ، اس کے بعد بہت سی دکانیں بھی کھلی ہیں۔ مارکیٹس میں اگر آپ جا کر دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں تو لوگوں کی موومنٹ بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ سب دیکھ کر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، جو اجازت دی گئی ہے، یہ زیادہ دن تک لاسٹ نہ کرے، زیادہ دن تک یہ معاملہ ایسے نہ چلے اور دوبارہ سے پھر نیا حکم نامہ جاری ہو اور اس میں کہا جائے کہ جی جو اجازت دی گئی تھی اس اجازت کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ بالکل ہی لاپرواہیاں شروع کر دیں، اور چونکہ اب لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر بہت بڑی تعداد میں دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے، ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ رپورٹس جو آ رہی ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کرونا کے پیشنٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو فیصلہ ریورٹ بیک ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کل علماء کرام سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہونی ہے، یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر بھی ہے، اور اس ملاقات میں یقیناً جو نئے ایس او پیز ہیں مساجد کو لے کر اس پہ بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، کیونکہ علماء کرام کا جو کہنا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بازاروں میں اگر آپ دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں تو لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، اور اگر وہاں پر کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دی جا سکتی ہے تو مساجد میں نمازوں کے لیے بھی اجازت دی جا سکتی ہے، اور وہاں پر لوگ بھی احتیاط کر کے جا سکتے ہیں اگر سپیس دے کے، وقفہ دے کر وہاں پر لوگ کھڑے ہوں۔ لیکن صحت یقیناً سب کی اولین ترجیح ہے، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ سب صحت یاب رہیں، سب کرونا سے محفوظ رہیں اور احتیاط کرتے رہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے۔ جاوید اکرم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، آپ کو بار بار ہم زحمت اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو لے کر اور دیگر اور بھی بہت سے ڈاکٹر صاحبان کو لے کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہی فیڈ بیک ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کروائیے، ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ سوالات اپنے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں آپ سے گفتگو کے دوران ہم لوگوں کو بھی یہ موقع فراہم کریں گے کہ میڈیسن سے ریلیٹڈ اور جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کرونا وائرس کو لے کے وہ آپ سے پوچھیں، تاکہ لوگوں کو کچھ حد تک تسلی ہو سکے اور ان کی جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوں، کلیئرٹی ان کو ملے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ سے ایک ہفتہ پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پیش رفت ہوئی ہے ویکسین کو لے کے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کریں گے اور پھر کچھ وقت لگے گا، 15 دن آپ نے کہا تھا کہ ٹائم لگے گا کہ اس میں کچھ بات سامنے آئے گی کھل کے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اس میں کوئی مزید فردر ایک ہفتے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو پہلے ذرا اس پر آگاہ کر دیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ علی، آپ نے مجھے ٹائم دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر سکوں، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں، اور وہ بلکہ وہ بھی میں نے بھی آپ سے کسی وقت پوچھنا ہے کہ وہ برقعے میں جب آپ نے رپورٹنگ کی تھی تو کس طرح کی تھی، اس پہ تو ایک وہ آج ہی ڈاکٹر صاحب، جب اس وقت ایک اے ایس پی صاحب تھے لاہور کے، ینگ اے ایس پی تھے، وہ اب کراچی میں ایس ایس پی ہیں، ایس ایس پی ساؤتھ ہیں۔ جی تو وہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں نے کیا تھا 2010 کی یہ بات ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا انفارچونیٹلی۔ جی، آپ نے اس کے پورے کور کا ہی تبادلہ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد رانا تھا، رانا ان کا سارا، کیونکہ آپ نے تو ان کے رانا یاز صاحب اور بڑا کچھ ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے وہ کام کیا، اور مجھے اگلے دن ارلی مارننگ 6 بجے بلا لیا گیا کہ جی وہاں آئے چیف منسٹر ہاؤس۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ جو ویل چیئر دبا رہے تھے، بڑھا رہے تھے، اور بھی مجھے کوئی دکھا رہا تھا کہ وہ ویل چیئر دوڑ رہی ہے، وہ کس طرح تھی؟ میں کہا جی وہ تو ایک بڑا کانٹے کا جرنلسٹ تھا، جس نے جو پیچھے برقع پہن کے کالے رنگ کا، وہ اندر سے برقعے کی ساری فلم لے رہا تھا، اینڈ دیٹس دی اونلی فلم اویلیبل ٹو دی ایجنسیز جو وہ دکھاتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے مواز کی۔ جی بالکل۔ اینی ہاؤ دیٹ وی ہیو ویری فونڈ میموریز ود ایچ ادر۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو جو آپ نے بات کی، دیکھیں کرونا کی، کہ کرونا کی کیا پروگریس ہوئی آن دی فرنٹ آف ویکسینیشن، تو دیکھیں ہمارے لیے، سائنسدانوں کے لیے
ایک ایک دن ایک ایک مومنٹ بہت قیمتی ہے, بیکاز بیماری تو ہے مگر ہم وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اٹ انٹو این اپرچونٹی, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں انوویشنز میں, ادویات میں اور ویکسین میں اور کچھ ایسی گیجٹری میں جو ان کو پروٹیکٹ کر سکے ہمیں اور ہمارے عوام کو. تو ویکسین جو ہے اب کافی ایڈوانس ہو گئی ہے ود ان دس ویک. میرے خیال میں کوئی 5 major countries are now competing to bring in the vaccination. It's a other thing کہ کون پہلے لاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بل کلنٹن, مائکروسافٹ, انہوں نے اپنی almost 70% of their assets they have invested in vaccine development. Because آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اور جو ہو بھی چکے ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کورونا کے بارے میں آتا رہے گا, جو اس کی ویکسین ہو, دوائی ہو, اس سے بچاؤ کے گلوز ہوں, سینیٹائزر ہو. تو اس لیے ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی دی لارجسٹ مارکیٹ کورونا ریلیٹڈ پروڈکٹس ان دی ورلڈ. سو اٹ ہیز چینج دیٹ پرسیپشن. تو ہم نے جب اس کے ویکسین پہ شروع کیا تھا اور ہم نے اس کی جینومکس کی تھی, اب ہم نے ایک براؤزر لگایا ہے, اس کو کہتے ہیں میوٹیشن براؤزر. اگر کوئی بھی اینی بڈی کین ڈاؤن لوڈ اٹ, UHS کا میوٹیشن براؤزر. اس براؤزر کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے ریئل ٹائم کے کہاں کتنی میوٹیشنز ہو رہی ہیں, کتنی سائٹس پہ میوٹیشن ہو رہی ہیں اور کون سی جیوگرافیکل نیچر سے کون سی ہو رہی ہے, ود ان پاکستان, ود آؤٹ پاکستان. دیٹ واز دی فرسٹ پارٹ. تو اس طرح جو اس وقت سب سے آگے ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین ڈیولپمنٹ میں کوئی ادارہ ہے تو آکسفورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے. ان کا جو ویکسین انسٹیٹیوٹ ہے, جو اے لیڈی کالڈ سارا گلبرٹ, وہ اس کی چیف ایگزیکٹو ہے, اینڈ آئی نو ہر, ہماری کولیبوریٹر ہیں. آکسفورڈ میں میں پڑھا بھی ہوں اور آکسفورڈ کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلقات ہے. تو میں اس کو پوری کوشش کر رہا ہوں ایکسپلائٹ کروں. ان سے ڈیلی رات کو ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات ہوتی ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی میں ہمیں بھی شامل کر لو, ٹرانسفرس آف ٹیکنالوجی کر لو, جوائنٹ پیٹنٹ کر لو, بہت ساری آپشنز ہم نے دی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں, کچھ حد تک اگریبل بھی ہیں کہ ٹرائلز ہمارے پاس کر لو اینیمل کے فیز 1-2. ہمارے یہ بہت جلدی ہوتی ہیں چیزیں, ان کے ریگولیٹریز الاؤ نہیں کرتے, دے ٹیک ایجز اینڈ ایجز. تاکہ مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی ویکسین مل جائے, ان کی جانیں بچ جائیں. تو آج ایمسن کے, آج میں اسلام آباد ہوں اور ایمسن کے ساتھ ایک کمپنی ہے ویکسین ڈیولپمنٹ کی, ان کے ساتھ صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے اپنے کمرے میں اس کے ساتھ MOU کرایا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ٹائم فریم بھی کیا ہے کہ آکسفورڈ سے جو ٹیکنالوجی ملے گی وہ ہم اور ایمسن مل کے یونیورسٹی میں بنائیں گے اور کمرشلائز یہ لوگ کریں گے. تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اسی طرح گیٹس ایک اور کمپنی ہے, اس کے ساتھ ہم نے یہی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا کیا ہوا ہے اور جوائنٹ بایوٹیک پارک بنانے کا کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اور دنیا کو بہت جلدی ویکسین مل جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں کالرز بھی کال کر رہے ہیں, قطع کلام کے لیے معذرت, کالرز بھی ہمیں کال کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی بھی کال ساتھ میں شامل ہم کرتے رہیں. ہمیں چاہیے سب سے پہلے صابر صاحب نے کال کی ہے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر صاحب اپنا سوال بتائیے گا پلیز, ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر جاوید صاحب, میں کراچی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں اور ICCBS میں بھی ہوتا ہوں. تو سر یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا سر پلازما کے ذریعے آپ نے جو مریض جو دوبارہ صحتیاب ہو گئے ہیں وہ پلازما کے ذریعے سے ہم اس کا پلازما لے کے ان کو ہم دوسرے کو کورونا پیشنٹ کو لگائیں گے تو اس سے وہ صحتیاب ہو جائیں گے. وہ ابھی تک اس سے عمل درآمد کچھ ہوا ہے تو کم سے کم ہمیں بتایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو اتنی پرابلم پھیلی ہوئی ہے, پریشان ہیں اور کافی نفسیاتی بن چکے ہیں, وہ کم از کم اچھے اور بہتر کی طرف سوچ سکیں, ان کو سکون مل سکے. میرا سوال یہ. شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو پلازما کا ایک پروجیکٹ ہے کنولیسنٹ پلازما کا, یہ ہمارے شروع ہوئے ابھی 5 دن ہو چکے ہیں. ہم نے 4
پلازما کے ہارویسٹ کر لیے ہیں. تو یہ اس کے لیے جو ٹیریٹری ہے آپ کی کراچی اور سندھ اور بلوچستان، یہ تو دیکھ رہے ہیں پروفیسر عارف شمسی صاحب. میں دیکھ رہا ہوں سندھ، پنجاب، اے جے کے، گلگت بلتستان اور کے پی کے، یہ میری ٹیریٹری ہے. تو ہم نے بھی 3 کر دیے ہیں. تو اس کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم نے پریس ریلیز بھی دی ہے کہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ان کے لیے ہم نے بڑی اسپیشل سویٹس بنائے ہیں جہاں سے 5000 ml بلڈ ان کا پلازما لے لیا جاتا ہے. آئرن وائرن وہ سب وہیں رہتا ہے، ہیموگلوبن وہیں رہتا ہے، ریڈ سیلز وہیں رہتے ہیں. اور اس پلازمے کو ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں. اور وہ بلڈ گروپ اسپیسیفک ہوتا ہے جس سے دیا جائے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اب تک بتایا کو کہ جب لگاتے ہیں 3 آپ نے کیے ہیں، تو اس کا کوئی رزلٹ سامنے آیا ہے؟ یہ ابھی بہت ارلی ہے. 3 ہم نے ہارویسٹ کیے ہیں ڈونر سے، اس میں کچھ نہیں ہوا. 1 ہم نے لگایا ہے پیشنٹ کو جو تھوڑا امپروو کیا ہے. تو یہ ابھی بہت ارلی سٹیجز پہ ہے. کم از کم ہمیں 40-50 پیشنٹس ہوں تو اس کی کوئی ڈویژن نظر آئے گی کہ ایک آدھے پیشنٹس کو ایج میچ سیکس میچ کو ہم نہیں دے رہے، یہ ایک کو دے رہے ہیں. پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کوئی ہارم اور کیا. اور یہ ابھی اس کو میرا خیال ہے 6 weeks to 8 weeks لگیں گے تاکہ سگنیفیکنٹ ہائیڈروکسی کلوروکوئن بھی یوز ہوئی ہے کیا؟ اس پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ یہ پلازما کا صرف میں ختم کر دوں گا. پلازما میں ایک نئی چیز آپ نے سنی ہوگی ڈاؤ کی، آئی جی آئی وی. جی. تو آئی جی جو ہے انٹراوینس امیونوگلوبولنز، یہ پلازما سے ہی نکالی جاتی ہیں. اور یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ پلازما جب ہم نکالتے ہیں تو کچھ پیشنٹس میں ہم پلازما پورا نہیں دیتے، آئی وی آئی جی دے دیتے ہیں نکال کے. تو یہ بھی 2 پیشنٹ ہوئے ہیں جن میں آئی وی آئی جی ہم نے یوز کی ہے. اور اس کے بھی ابھی ریزلٹس بہت ارلی ہے. کلوروکوئن فاسفیٹ کا جو ٹرائل ہمارا چل رہا ہے اس کا نام ہے پروٹیکٹ. اس سے بنتا ہے پاکستان رینڈمائزڈ آبزرویشنل اینڈ آؤٹ کم ٹرائل آن کووڈ کرونا وائرس. یہ کووڈ اس کا ایبریویشن ہے پروٹیکٹ. تو یہ ہماری ٹیم کی سائٹس آن بورڈ ہیں. کل ہم ادھر پمز میں بھی اور راول پنڈی ہولی فیملی ہاسپٹل میں بھی یہ ٹرائل لانچ کرنے جا رہے ہیں. کوئی 10 مریض ہیں جن کو ہم انیشیٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ گروپ سے. یہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے اور ہم نے وعدہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اور 2 سے 2.5 ہفتوں میں ہم اس کا انٹرم رزلٹ اجازت لینے کے بعد ڈریپ سے اور ڈیٹا سیفٹی مانیٹرنگ بورڈ کے ہم یہ ریلیز کریں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک بریک لینی ہے. ہم بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہم یہیں سے ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور دیکھنے والے اگر کال کر کے کوئی کرونا سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے تو یو مور دین ویلکم. آپ کے سامنے اسکرین پہ ہمارا نمبر جو ہے وہ موجود ہے. آپ اس نمبر پہ کال کیجئے اور اپنا سوال پوچھیے. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور ان سے ہم بھی کچھ کویسچنز پوچھ رہے ہیں کرونا سے ریلیٹڈ اور آپ کو بھی موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کویسچن ڈاکٹر صاحب تک پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقفے پہ جاتے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پلازما کی بات ہو رہی تھی, آپ نے آئی وی آئی جی کی بات کی ہے, آپ نے آکسفورڈ کی بات کی ہے, لیکن جو تفصیل آکسفورڈ کی طرف سے آئی ہے اس کے اندر تو انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ آٹم تک کہیں یہ ویکسینیشن آئے گی, یعنی کہ گرمیاں ساری گزر جائیں گی. تو یہ لوگوں کو ذرا یہ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ کوئی اس امید پہ نہ رہیں کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اندر ویکسین آ جائے گی اور ویکسین کے آنے کے بعد یہ کرونا سے, اس وبا سے ہماری جان چھوٹے گی. اس میں سال بھی لگ سکتا ہے. بالکل لگ سکتا ہے. دیکھیں اس میں جو ہماری ان سے کولیبریشن ہونے جا رہی ہے اس میں بیسیکلی یہ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور اس کو ہم کس طرح جوائنٹلی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی وائرس بنے گی کیا وہ ہمارے سٹرینز کو کور کرے گی, نہیں کرے گی, تو وہ ہم مل کے اس کو ماڈیفائی کریں گے. کوئی بھی اگر میوٹیشن زیادہ ہیں وائرس کی تو پھر
تیسرا اس میں یہ کرنے ہم جا رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ وہاں بہت ٹائم لگتا ہے اینیمل ایکسپیریمنٹس، ہمارے پاس 2 اینیمل لیبز ہیں، لارج اینیملز اینڈ اسمال اینیملز، ہم یہ یوز کریں گے ارجنٹلی ٹو ٹیسٹ دیئر ویکسین. اس کے بعد ہیومن ٹرائلز بھی ہم کافی جلدی کر لیتے ہیں ان کی نسبت، ان کے بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم تقریباً 2000 کی ہم نے کہا ہے کہ ہم ود ان میکسیمم ایٹ دی 3 months میں کر لیں گے. 3 months. ڈاکٹر صاحب لیکن پھر بھی دیکھیں یہ سارا ملائیں. جی بات آپ مکمل کر لیجیے، پھر کالر کو بھی شامل کریں. جی ویکسین جو علی ڈیولپ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ویکسین کو ٹیسٹ کرنا زیادہ مسئلہ ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ویکسین کتنی دیر بعد اس کو پروٹیکٹ کرے گی جب لگ جائے گی. تو یہ کیونکہ ایکٹیو ویکسین ہے تو یہ کچھ ٹائم بعد لگتی ہے، بعد میں بوسٹر لگتا ہے 1 مہینے بعد. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس ویکسین اس ایپیڈیمک میں ہمیں اتنی کرامت نہ ہو، آنے والی جو ہیں خدا نہ خواستہ جو ایپیڈیمکس اس میں یہ کافی کرامت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. مسز اطہر ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے کال کری، ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میں کیا 2 باتیں کہنا چاہ رہی ہوں. پہلا تو میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے پاس کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو جو تھوڑی سی سیریس ہیں اور جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو کووڈ پازیٹیو آئے ہیں لیکن وہ سیریس نہیں ہے، صرف کوارنٹین کیا ہے ان کو اور وہ کچھ عرصے بعد نیگیٹو ہو گئے. تو کیا ان پیشنٹس کے لیے جو کوارنٹین کیے گئے، کیا ان کا پلازما یا ان کے اینٹی باڈیز بھی یوز کی جا سکتی ہیں ایز اے پروٹیکٹیو یا ایز اے ویکسینیشن یا واٹ ایور جو آپ IgG وغیرہ اس کی یوز کی جا سکتی ہیں؟ اگر ہے تو میرا خیال ہے پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہو جائے گی جو کہ ہم اپنے سیریس پیشنٹس کو دیکھیں گے. سیکنڈ، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری آپ کے چینل سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں مستقل جو ہے ٹی وی پہ ہر نیوز میں دکھایا جا رہا ہے امریکہ، اٹلی، ڈفرنٹ فرانس، ان سب کے وہ، اور ہماری جو جنرل پبلک ہے جو تھوڑی سی معافی کے ساتھ لو IQ کی ہے وہ اس کو ایز اے ہارر مووی تو دیکھتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. کہیں اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہمارے لائف پیشنٹس ہیں جو اللہ معاف کرے تھوڑے سے مزریبل کنڈیشن میں ہیں، ان کی فیملیز کی اجازت کے ساتھ، گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ اگر ان کے انٹرویوز یا ان کی کنڈیشن لائیو دکھائی جائے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا ہماری قوم پہ، اور وہ زیادہ اس چیزیں اس کو سیریس لیں گے کہ یہ ہمارے اندر بھی یہ سب کچھ ہے، بجائے اس کے کہ دوسری کنٹریز کو ایک مووی کی طرح دیکھنے کے. میرا خیال ہے ان کے بالکل ٹھیک مسز اطہر، پوائنٹ نوٹڈ، اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، کہ جو ہمارے ہاں پیشنٹس ریکور ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ وہ کس فیز میں سے گزرے ہیں اور کیا کیا علامات تھیں اور اب وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ایک پازیٹیو میسج آئے گا. ڈاکٹر صاحب جو 2 طرح کے پیشنٹس کے بارے میں پوچھا گیا ہے جو کورونا پازیٹیو پیشنٹس ہیں، ایک وہ کہ جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، ایک وہ ہیں جو کوارنٹین میں ہیں، اس پر پلیز کامنٹ کیجیے گا. جی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں کووڈ میں، یہ کووڈ-19 میں یا SARS-2 میں 30% پیشنٹس میں کوئی علامات نہیں ہوتی یا اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ ہاسپٹل جاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتے. ان پیشنٹس میں جن میں کچھ علامات ہوتی ہیں چاہے وہ ہلکی پھلکی ہوں، وہ کوالیفائی کرتے ہیں فار لیٹر آن، جب ان کے آفٹر ویکس اینڈ ویکس جب ان کے 2 کووڈ-19 ٹیسٹ RT-PCR سے نیگیٹو ہو جائیں 5 days اپارٹ. اور جو سیریسلی ill ہوتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ سیریسلی، ان کا ہم پلازما نہیں لیتے. تو اس لیے یہ جو پلازما ہم لیتے ہیں یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز والے کا لیتے ہیں، یہ سمٹومیٹک والے کا بھی نہیں لیتے، کیونکہ اول تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ ہو بھی جائے تو ان کی IgG جو ہے اتنی ہائی لیول کی نہیں ہوتی. اور ہم کسی کا بھی پلازما لینے سے پہلے اس کی IgG ضرور چیک کرتے ہیں کہ کس لیول پہ ہے، ایسے کرتے ہیں اور پھر لیتے ہیں. اور ہم جو لے رہے ہیں پلازما ہم 500 cc لے رہے ہیں، 100 cc تو ہم 100 ml تو ہم اسی طرح لگا دیتے ہیں اسی بلڈ گروپ کے بندے کو جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے زندہ رہنے. یہ کریٹیکلی ill پیشنٹس کے لیے ہے خالی. جو 100 بن جاتے ہیں ml اس کو ہم پیوریفائی کرتے ہیں اور اس میں سے ہم IgG ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل پہنچنے پہ ہی ان کی ڈیتھ ڈکلیئر ہو رہی ہے، تو ان کو کہیں ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے
اب صحیح یا غلط اس پر آپ چونکہ خود ایکسپرٹ ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی ڈیتھ کے بعد کسی کی خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا, یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان کو کہیں کرونا تھا یا نہیں تھا. دیکھیں علی, تشخیص جو ہوتی ہے, جو ہماری ڈائگنوسس ہوتی ہے, یہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی بیماری کی ایک چیز پہ بیس نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ کر لیں جی تشخیص ہو گئی. اس کی ہسٹری ہوتی ہے, اس کا ان کا جینیٹک بلڈ اپ ہوتا ہے, میل ہے فیمیل ہے, ان کا کام کیا ہے, کتنی وہ ایکسپوز تھے, اور پھر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اگر وہ خدا نخواستہ ٹیسٹوں سے مر بھی جائیں تو ہم ڈائگنوز کر پاتے ہیں. اب جو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک کرونا میں سب سے فائدہ مند ٹیسٹ, یہ بھی مس پرسیپشن ہے, وہ RT-PCR نہیں ہے کہ جو ہم کرتے ہیں. اس میں سیمپلنگ ایرر ہے, خاص کر ان ڈاکٹر جو وہ سیمپلنگ کرتے ہیں جو شور نہیں ہے اپنی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے, یا ان کے پاس ہے ہی نہیں, نہ ان کے پاس وائزر ہے نہ ان کے پاس گوگلز ہیں, وہ ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ سیمپلنگ ایرر ہو جاتا ہے. تو ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ ایسا نہ کریں, ان کو پہلے پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ چیز ان کو نہیں لگے گی, پھر وہ کھل کے کرتے ہیں, اور پھر وہ 3 جگہ پہ کریں, اوروفیرنگس, نیزوفیرنگس اینڈ لرنجوفیرنگس. تو ان کو پول کریں تو چانس بڑھ جاتا ہے ییلڈ کا. لیکن اگر کوئی گیسپنگ پیشنٹ, مرتا ہوا پیشنٹ آئے گا تو اس وقت آپ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس پیشنٹ کو تو نہیں بچنے لگا اس وقت. لیکن تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ اس کی باڈی کیسے دفن کرنی ہے. تو اس کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ جو گولڈ سٹینڈرڈ بن گیا ہے کووڈ-19 میں, وہ ہے اس کا چیسٹ ریڈیوگراف, کہ جن کو علامات نہیں, جن کو بہت ہی مائلڈ ہیں, جن کو بہت سویئر ہیں, ان ساروں کا لنگ انوالو ہوتا ہے ریڈیولوجیکلی سی ٹی اسکین پہ, اور ایک گراؤنڈ گلاس اپیرنس ہوتی ہے اور ایک پیریفرل لیجن ہوتی ہے. تو مرے ہوئے آدمی کا بیسٹ ہوگا کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ اس چیز سے مرا ہے تو آپ اس کا سی ٹی اسکین کر لیں, سی ٹی اسکین کر سکتے ہیں, ایزی ہو جاتا ٹھیک. ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہے جی, ان کی کال بھی ہم شامل کر لیں. راشد ہمیں کال کر رہے ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم راشد. جی راشد صاحب, آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی؟ جی ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اس موقع پہ جی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام میں ہم نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, کیونکہ آج کل بہت مصروف وقت گزر رہا ہے اور یقیناً ٹیسٹنگ کا فیز بھی چل رہا ہے اور بھی دیگر معاملات ہیں, تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ویورز کے لیے کہ جن کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں ان کے سوالات کا جواب دینے کا موقع ملے گا, اور ساتھ میں ہمیں ایک اپڈیٹ بھی مل جائے گی کہ کرونا وائرس کے مقابلے میں اور اس سے بچاؤ کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں, اور جو ایفرٹس پورے ملک میں کی جا رہی ہیں, جن لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں, ان میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا نام سر فہرست ہے. ہمارے ساتھ جی راشد صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام علی ممتاز صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اپنا پلیز سوال بتائیے گا. سر میرا راشد بٹ نام ہے اور میں ریسنٹلی پیمز ہاسپٹل سے سپرنٹینڈنٹ ریٹائرڈ ہوا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈیوٹی بھی کی ہے. میں نے صرف کافی دنوں سے میں ڈاکٹر شمسی اور ڈاکٹر جوید اکرام وائس چانسلر کے میں انٹرویو سنتا ہوں ٹی وی سے, لیکن ایک چیز ابھی تک کسی نے مینشن نہیں کی. پریونشن کورونا کی تمام لوگوں نے بتا دی ہے, لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو ہاسپٹل میں لوگ بلڈ دیتے ہیں اس کا ایک ایس او پیز ہے کہ کسی کو بھی ٹرانسفیوژن دینے سے پہلے اس بلڈ کی HIV اور ہیپاٹائٹس کو کلیئر کیا جاتا ہے, اسکریننگ کی جاتی ہے, اس کے بعد جا کر بلڈ پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے. کیا کرونا ابھی جو ریسنٹلی فریش جنریشن لوگ بلڈ ہاسپٹل میں دیتے ہیں ان کی کرونا اسکریننگ کی جاتی ہے, اور کیا بغیر اسکریننگ کے یہ بلڈ عام مریضوں کو لگایا جا سکتا ہے؟ میری یہی ریکویسٹ ہے. بہت بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ایکچولی بڑا اچھا سوال ہے, لیکن کرونا جو ہے اس کا ابھی تک جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے یہ ویکسین, یہ ٹرانسفیوژن انڈیوسڈ اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہے. ہوتا تو ہے یہ خون میں 4% ہوتا ہے. یہ جو RT-PCR ہے اس میں میکسیمم ہوتا ہے, یعنی کہ لنگ کے پیسیجز میں, اور یورین میں یہ کوئی 12% ہوتا ہے. سٹولز میں یہ ایکسکریٹ ہوتا رہتا ہے کوئی اباؤٹ 13 سے 14%, اور سٹولز میں یہ جب آپ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ دیکھا گیا ہے 4 سے 5 ہفتے تک نکل سکتا ہے. سلائیوا کے اندر یہ اس کی کوئی مقدار ہے 11%. ٹیئرز جو ہیں, آنسو ہیں, ان کے اندر بھی 9% ہے.
تو یہ وائرس تو موجود ہے لیکن وہ اتنی لو ہے کہ اگر کسی کورونا والے مریض کی وائرس لگ بھی جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال اس نقطہ نظر کے تحت تو بڑا اہم ہے کہ اگر کسی کا بلڈ لیا جا رہا ہے، کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے بلڈ، تو وہ بلڈ ڈونر کا یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کرونا پازیٹیو تو خدا نخواستہ کہیں نہیں اس کا تو دیکھیں علی دو چیزیں ہیں. میرا خیال ہے جی انہوں نے جو سوال کیا وہ کچھ اور تھا، لیکن جو آپ نے کیا وہ بھی اہم ہے کہ دیکھیں کرونا کے جو مریض سے بلڈ لیا جا رہا ہے وہ تو لینا ہی ہم نے اس سے جو کنولیسنٹ کر رہا ہے، جو ریکور ہو چکا ہے اس سے کرونا سے، اس کو کہتے ہی ہم کنولیسنٹ پلازما ہے کہ کنولیسنٹ ہو گیا ہے وہ، کہ انہوں نے ریکور کر گئے ہیں اور ریکور بہت دیر نہیں کی، ابھی ریکور کر رہے ہیں، لیکن ان کا کووڈ نیگیٹو ہے، ایکچوئل وائرس ان کے جسم میں موجود نہیں ہے. اینٹی باڈیز موجود ہیں جن کو ہم پلازما میں کنولیسنٹ پلازما میں نکال لیتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں. وہ ایک جو انہوں نے سوال کیا جو میری سمجھ میں آیا ان کا یہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے کرونا آج کل لوگوں کو جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہم لیتے ہیں تو ہم ان کی بلڈ سکرین کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی سی HIV ایڈز سے منیمم. تو انہوں نے کیا کرونا کا بھی کرنا چاہیے. کرونا کا نہیں ہوتا، کرونا ویکسین سے ٹرانسفیوژن سے نہیں پھیلتی، بلڈ ٹرانسفیوژن سے نہیں پھیلتی ابھی تک اس کا کوئی ایسا کیس نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک کالر کو بھی شامل کرنا ہے جی. سرگودا سے ہمیں کال کر رہے ہیں اسحاق صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. یہ ڈاکٹر سے سر یہ پوچھنا ہے کہ آج کورونا کا جو یہ پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر جو ان سے وہ ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ 3-4 دن سے مسلسل بند ہے، یہ گھر پہ زکام ہے، یہ 4-5 ڈاکٹر میں نے ٹریٹمنٹ کروائی ہے مگر ابھی تک صحیح نہیں ہو رہا زکام. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ کیا صرف اگر زکام ہو تو ٹیسٹ کروانا چاہیے، یا اگر سانس آپ کو لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو کرانا چاہیے، یا 2-3 سمٹمز اکٹھے ہوں تو پھر ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ اب ریئلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پینڈیمک کے کس سٹیج پہ ہیں. ابھی الحمدللہ اتنے زیادہ کیسز نہیں ہیں. اگر ہم 100 پیشنٹس کا خون لیتے ہیں تو ان میں سے 7 کے قریب پازیٹیو ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی تو ہمیں جیسے علامات ہیں، اور علامات میں کھانسی ہے، ڈرائی کف، نزلہ، زکام اور آنکھوں کے لال ہو جانا اور بخار ہو رہا ہے، اور ایسا ہے کہ وہ کہیں سے ٹریول کر کے آئے ہیں، کوئی اجتماع اٹینڈ کر کے آئے ہیں، کہیں انہوں نے اکٹھے جلوس جلسے میں رہے ہیں، تو پھر تو بہت ہائی لیول چیسٹ میں پین یا پیٹ درد ہو تو وہ تو پھر اسی کرونا کی جب ورسٹ سارٹ آف ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، جسم نیلا. وہ تو پھر کرونا کے وہ مریض ہوتے ہیں جو سیریس ہو جاتے ہیں کہ نیلا بلو رنگ ہو جاتا ہے اور ان کو ICU کے سانس رک جاتا ہے. جو ویسے اگر دیکھیں بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو نزلہ زکام ہر وقت رہتا ہے، آئدر تو ان کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، یا ایڈینوائڈز ہیں، یا ان کے پیچھے پولپس ہیں ناک میں، تو وہ تو میرا خیال ہے رہتے ہیں. تو اس کرونا کے سیزن میں کوئی خاص ولنریبل نہیں ہے، تو ان کا ویٹ کیا جا سکتا ہے یہ کرنے کے لیے. تو جو مریض ایسے ہیں کہ جو ابھی ان کو نزلہ زکام اور یہ کیفیت ہوئی ہیں، کیونکہ یہ وہی ہیں جو فلو میں علامات ہوتی ہیں، لیکن یہ پرلونگڈ ہو گئی ہیں، یا ان کے مشاہدے میں آیا کہ فیملی میں 2-3 مریضوں کو اکٹھے ایسے ہی علامات ہیں، تو ان کے تو ڈیفینیٹلی کرانے ٹیسٹ ہونا چاہیے. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے جی محمد وسیم صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وسیم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو یہ کتنے فیصد ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کیا کس حساب سے، اور وہ کتنا اس سے وہ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچوں میں اس کے ہونے کی پرسنٹیج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے دیکھیں بچوں میں ہوتے تو ہیں. ہمارے چلڈرن ہاسپٹل میں 9 بچے داخل ہیں اس وقت. تو وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جیسے ایک بڑے کو ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں ان کو ہونے کی. لیکن بچے فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت مہربانی کی ہوئی ہے کہ ان میں یہ سیریس سچویشن کوئی بھی نہیں ہوتی. دنیا میں یہ سب سے چھوٹی بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا سے، وہ 19 سال کی ایک بچی تھی پیرس میں،
NG اس کا نام تھا، اور وہ اللہ کو پیاری ہوئی. اس سے بعد یہ سب بڑے ہیں 38 سال 30 سال اس طرح کی عمر میں. آف کورس بوڑھوں میں 60 سے 65 سال میں شرح اموات زیادہ ہے، باقیوں میں کم ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں ہماری بہت بڑی یوتھ پاپولیشن ہے، دنیا میں سب سے بڑی یوتھ پاپولیشن ہے، اس لیے جب ہم نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ یوتھ میں ہے، اور زیادہ یہ مردوں میں ہے، اور زیادہ یہ سیریس بھی مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں کم مرد ہوتا ہے. سگریٹ سموکرز میں زیادہ ہوتا ہے اور ان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کو جن کو ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں یا سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں یا کورٹیسون وغیرہ کچھ دوائیات ہیں جو پری ڈسپوز کرتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. میرا یہ سوال ہے کہ انسانی باڈی میں ہر بیماری کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں یا مختلف بیماریوں کے اگینسٹ مختلف اینٹی باڈیز ہیں؟ ایک یہ بات. اور دوسرا سر یہ فرما دیں کہ فرض کریں کوئی پیشنٹ ہے، وہ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا پیشنٹ کوئی رہا ہے اور اس نے خود بخود ہی ریکور کیا ہے، تو کیا وہ بھی اس کرونا سے افیکٹو ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اینٹی باڈیز ہر اینٹیجن کے اگینسٹ ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہ مختلف ہوتی ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز ہیں مختلف ہیں، اے کے اگینسٹ مختلف ہیں، IgG یا IgM اینٹی باڈیز جو کرونا کی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اسی لیے ان کی ویکسین بھی مختلف بنانی پڑتی ہے. ایک ہی ویکسین ایسی نہیں ہے جو سب کو کور کر دے. ڈینگی کی جو 4 سٹرینز ہیں تو چاروں سٹرینز بالکل فرق ہیں. چاروں کے خلاف علیحدہ علیحدہ ویکسین بھی ہو سکتی ہے، یا ایک پولی ویلنٹ جتنی اسپیسیفک وینٹیلیشن ہوگی ویکسینیشن ہوگی ایک ہی چیز کے اگینسٹ وہ اتنی افیکٹو ہوگی. 4 چیزیں اگر کور کریں گے ایک ویکسین سے تو وہ کمزور ہوتی جائیں گی. اور اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے. ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ جو سوال انہوں نے پوچھا تھا جی، ہیپیٹائٹس کا انہوں نے کہا کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی یا اے پاکستان میں بہت کامن ہے، اور ظاہر ہے وہ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں کرونا میں، لیکن اگر تو صرف ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہیں تو ان کو کوئی خاص زیادہ ڈینجر نہیں ہے. لیکن اگر ان کو لیور ڈیزیز ہو چکی ہے اور لیور ڈیکمپنسیٹ کر چکا ہے تو وہ ایک ہائی رسک کیٹیگری میں. ہائی رسک کیٹیگری. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا اور لوگوں کے پوچھے گئے کویشچنز کا جواب دے کر ان کے ذہن میں جو کنفیوژنز تھیں ان کو دور کیا. اور آئی ایم شیور کہ ان کنفیوژنز کے دور ہونے کے بعد جو ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی لوگ ہوتے جا رہے ہیں اس میں کافی حد تک اس سے کمی آئی ہوگی. آپ کو بہت شکریہ جی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو بھی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ہفتے منڈے کو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.